السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ اعجاز افضل اپنے پروگرام بات اینڈ ٹاک کے ساتھ۔ پاکستان میں رہنے والے لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور برطانیہ کے اندر آئے ہیں، انہوں نے دنیا میں ہر جگہ پر اپنا نام بنایا۔ اسی طرح میرے ساتھ جو آج کا یہ مہمان ہیں میرے، انہوں نے بھی دنیا میں برطانیہ میں بالخصوص بڑا نام کمایا ہے۔ پاکستان کی اگر فلم انڈسٹری کی بات کی جائے، پاکستان کے سٹیج کی بات کی جائے، پاکستان کے ڈرامہ کی بات کی جائے، تو گزشتہ کئی دہائیوں سے وہ پاکستان کے اندر بڑا نام کما رہے ہیں۔ ہمیشہ آرٹ اور کلچر کا جو فروغ ہے وہ پاکستان کے اندر، جہاں باقی محکمے ہیں ان کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ آرٹ اور کلچر کی جو انڈسٹریز ہیں، جہاں پر ہمارے جو فلم انڈسٹری ہے، انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس کے اندر ترقی کی جائے۔ نئے اداکاروں کو انٹروڈیوس کروایا گیا، نئے گلوکاروں کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ میرے آج اسٹوڈیو کے اندر جو مہمان ہیں، انہوں نے اپنا جو سفر ہے وہ سٹیج سے شروع کیا اور ایک دم سے انہوں نے چھلانگ لگائی اور سٹیج کی روشنیوں سے ہوتے ہوئے وہ ڈائریکٹ فلم کے سکرین پر چلے گئے۔ میرے ساتھ آج مہمان ہیں جناب عدنان خان۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو عدنان۔ جی السلام علیکم، تھینک یو۔ میری دوسری مہمان ہیں، ان کا نام ہے سمیرہ اشرف۔ برطانیہ میں مقیم ہیں۔ انہوں نے نیشنل کالج آف آرٹس سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور آرٹ اور کلچر کے فروغ کے لیے برطانیہ میں انہوں نے ایک آرگنائزیشن قائم کی ہے جس کا نام ہے ورثہ تھیٹر UK۔ اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آرٹ، کلچر، موسیقی، ادب، سٹیج اور ڈرامے کو ترویج دینا۔ ان کا نام ہے سمیرہ اشرف اور آج میری وہ مہمان ہے۔ سمیرہ کیسی ہیں آپ؟ عدنان، بات کرتے ہیں شروع آپ سے۔ کہاں کے آپ رہنے والے ہیں اور ہمیں بتائیے کہ یہ سفر آپ نے کیسے اس کا آغاز کیا؟ میں پاکستان کے ایک شہر چکوال کے ساتھ میرا گاؤں ہے، وہاں کا رہنے والا ہوں۔ اور بچپن سے مجھے شوق تھا، جب میں ڈرامے دیکھتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، تو میں چاہتا تھا کہ میں بھی ایکٹر بنوں، کیونکہ میں بچپن میں شرارتی بہت زیادہ تھا۔ تو میری مدر مجھے کہتی تھی تم بہت بڑے اداکار ہو، تو وہاں سے میرے اندر شوق پیدا ہو گیا ایکٹنگ کا۔ تو لیکن تعلیم بھی حاصل کرنی تھی، تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے نہیں، تعلیم پہلے ضروری ہے۔ اچھا۔ تو پھر تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں انگلینڈ آ گیا۔ اوکے جی، یہاں سے میں نے پھر MBA فائنینس کیا۔ ماشاءاللہ۔ جی، یہاں سے پھر MBA مارکیٹنگ بھی کیا میں نے۔ لیکن وہ جو شوق تھا اداکاری کا، وہ تو اندر ہی تھا، وہ کوئی اور کام کرنے نہیں دیتا تھا۔ تو پھر میں نے اچھا اپنا ٹھیک ہے تو جی بات تو آپ یہ ہم بات کریں گے، بہت ساری ہم نے آج باتیں کرنی ہیں ان ہمارے جو اسپیشلی جو ہمارے اداکار ہیں عدنان خان کے ساتھ اور سمیرہ اشرف کے ساتھ۔ بات یہ ہے کیونکہ پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے اس نے بڑا نام کمایا اور بہت سارے ہمیں بڑے بڑے اداکار دیے، جن میں غلام محی الدین تھے، سلطان راہی تھے، مصطفیٰ قریشی تھے۔ یہ جو پنجابی فلموں کا ایک دور جو ہے وہ شروع ہوا اور یہ کمال کا دور تھا۔ اس کے اندر پاکستان کی جو فلم انڈسٹری نے بہت ترقی کی۔ عدنان، آپ چلیں گے بات کے آپ کی طرف، تو ہمیں بتائیے جہاں سے ہم نے سلسلہ منقطع کیا تھا کہ آپ چکوال سے رہنے والے اور آپ نے تعلیم حاصل کی ہے MBA ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن برطانیہ سے۔ Yes. بہت کم ایسا دیکھا ہے کہ ایک کوئی اداکار اتنے لیول پر جا کر سٹڈیز حاصل کرے۔ کیری آن۔ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں اچھا MBA کروں اور وہ بھی فائنینس میں کروں۔ تو پھر میں نے اپنے والد صاحب کی بات پوری کی، میں نے MBA فائنینس کیا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ اب میں اپنا شوق پورا کر لوں۔ انہوں نے کہا جی اب تم اپنا شوق پورا کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے پاکستان میں نے ایک تھیٹر بھی کیا تھا۔ اچھا۔ کالج کے دنوں میں جمال شاہ بہت بڑے پاکستان کے ایکٹر ہیں، نو ڈاؤٹ۔ ان کی اکیڈمی ہے اسلام آباد میں، ہنر کدہ اکیڈمی۔ جی۔ تو وہ میرے استاد ہیں، وہاں سے انہوں نے مجھے سکھایا وہ تھیٹر جو ہے وہ جب میں نے کیا۔ تو وہ اس کے بعد جب میں انگلینڈ میں تھا میں نے تعلیم حاصل کر لی، لیکن میرے اندر ایکٹنگ کا جوش تھا۔ تو پاکستان سے لوگ تھیٹر کرنے انگلینڈ آتے ہیں، جی۔ اور پھر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لیا۔ تو میں نے بریڈ فورڈ میں تھیٹر کیا ان کے ساتھ، لندن میں بھی تھیٹر کیا۔ پھر میں ان کے ساتھ تھیٹر کرنے فرانس بھی گیا، اسپین بھی گیا۔ اس کے بعد میرا لنک بن گیا بالی ووڈ والوں کے ساتھ، انہوں نے مجھے اپنی فلموں میں کام دیا۔ اچھا۔ چھوٹے چھوٹے
کافی انہوں نے مجھ سے پارٹ کروائے. اور میں نے پریانکا چوپڑا کے ساتھ کام کیا, واہ بہت بڑی ایکٹر ہیں. بالکل. کنگنا رنوٹ کے ساتھ کام کیا, پرینیتی چوپڑا کے ساتھ کام کیا. میں شاہ رخ خان کے ساتھ 2 دفعہ ملا. یعنی ڈائریکٹ آپ نے چھلانگ لگائی اسٹیج ڈرامے سے, آپ سیدھا آپ آ گئے بمبئی میں, جہاں پر لوگ سپنا دیکھتے ہیں, جہاں پر یہ بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی بمبئی کے جو فلم انڈسٹری ہے بہت بڑی فلم انڈسٹری ہے. یعنی آپ کا جمپ سیدھا پاکستان سے بمبئی میں. جی 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 جی. لیکن جب وہ فلمیں ریلیز ہوتی تھیں جی تو جو مجھے رول ملتا تھا وہ کٹا ہوتا تھا. اچھا. اور اس میں بہت چھوٹا پارٹ ہوتا تھا میرا, تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کیونکہ میں محنت زیادہ کرتا تھا. جی. تو وہ پھر اب میرے اندر تھا کہ یار نہیں, مجھے بڑا رول کرنا ہے, بڑا رول کرنا ہے. تو میں ایز اے ماڈل کام میں نے شروع کر دیا, میں ماڈل بن گیا. میں نے یہاں پر ماڈلنگ بھی کی ہے, اور بہت بڑے بڑے سنگرز ہیں پنجاب کے, انڈین پنجاب کے, جنہوں نے مجھے اپنے گانوں میں ایز اے ماڈلنگ کروایا کام. بلوندر سفری صاحب ہیں, وہ فوت ہو گئے ہیں, انہوں نے مجھے اپنے گانے میں کام دیا. سردارہ گل صاحب ہیں, بہت اچھے بہت بڑے سنگر ہیں, انہوں نے مجھے اپنے گانے میں کام دیا. تو وہ سفر آگے بڑھتا رہا. پھر میں نے ٹیلی فلموں میں کام کیا. یہاں پر میں نے کوئی 11 کے قریب ٹیلی فلمیں کی, جو کہ وینس ٹی وی یہاں پر بالکل ہوتا تھا, اس کے اوپر میری فلمیں لگا کرتی تھیں. تو وہ پھر وہ ٹی وی جو ہے وہ بند ہو گیا. اور پھر میں نے ایک پنجابی فلم کی, انڈیا کی, جس میں میرا چھوٹا سا پارٹ تھا. انہوں نے مجھے بڑا پسند کیا, اور وہاں سے پھر میں دیوانہ فلم ہم لوگوں نے کی. اس میں فرسٹ ٹائم ایز اے ہیرو آیا, جو کہ ورلڈ وائڈ سینماز میں ریلیز ہوئی, اور ابھی وہ امیزون پرائم پر ہے. گڈ. پھر ایک پنجابی فلم تھی, ایک بہت بڑی ایکٹر ہیں انڈیا کی, کپل شرما کا ایک شو ہے, اس میں بھی وہ آتی ہیں, اپاسنا سنگھ. اچھا جی بالکل. جی جی. ان کی فلم میں مجھے رول ملا, اور ان کو بھی میں اپنا استاد مانوں گا, کیونکہ انہوں نے بھی مجھے کافی سکھایا وہاں پہ سیٹ پہ, اور وہ رول میں نے کیا, اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ وہ فلم میں سے کٹا نہیں. وہ بہت اچھا میرا رسپانس آیا مجھے, ایون انڈیا پنجاب سے بھی مجھے بڑے اچھے کالز آئیں کہ یار یہ اچھا رول کیا آپ نے. پھر میں نے کافی آڈیشنز کیے یہاں پر, لیکن کافی آڈیشنوں میں ناکام رہا. اچھا. ہاں جی, کافی آڈیشنوں میں ان کو لگا کہ ہمیں کوئی اور لڑکا چاہیے. محنت تو اوبیسلی آپ کو کرنی پڑتی ہے. آپ زندگی میں کسی بھی شعبے میں ہو, آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. اور اوبیسلی آپ کا یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جس اسٹیج کی آپ بات کر رہے ہیں, بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جن کو اتنی جلدی اپرچونیٹیز مل جائیں اور وہ اسٹیٹ میں وہ اس مقام پر پہنچ جائیں کہ ان کو فلمیں ملنا شروع ہو جائیں, یہ کم سے کم چھوٹے رول ملنا شروع ہو جائیں. میں بات کروں گا ابھی ہماری دوسری مہمان سمیرہ. آپ نے نیشنل کالج آف آرٹ سے آپ نے تعلیم حاصل کی, اور تعلیم حاصل کرنے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ جو پاکستان کی فلم انڈسٹری ہے اور ڈرامہ, پہلے تو ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ کا کیا تھا یہ پروسیس ایجوکیشن کا, کیسے کیا آپ نے؟ جی, شروع سے مجھے فائن آرٹس کا شوق تھا, ڈرائنگ وغیرہ کرتی تھی, اور پھر گانے کا بھی شوق تھا, سیکھتے بھی تھے. تو پھر نیشنل کالج آف آرٹ سے ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جدھر آپ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو ڈرامہ, میڈیا, ایوری تھنگ ادھر ہے, آرکیٹیکچر, ٹیکسٹائل. میں نے ویسے تو ٹیکسٹائلز میں اپنی مطلب کوالیفیکیشن کری تھی, تو لیکن وہاں پہ ہم سب کچھ سیکھتے ہیں. تو ہم لوگوں کا اپنا کالج کی طرف سے آپ کو سب فیسلٹیز پرووائڈ ہوتی ہیں. آپ نے میوزک سیکھنا ہے, ڈرامہ میں جانا ہے, جیسے عدنان کہہ رہے ہیں, تو جمال شاہ لوگوں کا تھا ادھر ڈرامہ تھیٹر تب بھی تھا, جو کا آرٹس ہمارا تھا, تو یاسمین احمد وغیرہ سارے یہ لوگ اس میں کرتے تھے. باقی سب لوگ تھے, میرا اتنا زیادہ نہیں, میرے سنگنگ کی طرف زیادہ تھا. تو لیکن کالج کی طرف سے میں مطلب اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور ویسے بھی کافی چیزیں, پھر جیسے ماڈلنگ کا ان نے بولا, تو میرا بھی تھوڑی دیر ماڈلنگ کے ساتھ تعلق رہا ہے. تو میں نے جنریشن کے لیے, لکس کے لیے فیو کیے تھے. تو میں جو کالج کے جیسے ہم لوگوں کے جو تھیسز والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ماڈلز اپنے چاہیے ہوتے ہیں, ان لوگوں کے لیے اس ٹائم میں ہم کرتے تھے. لیکن بس پھر کیا کہتے ہیں, تھوڑا ہی سفر ادھر سے ختم کرتے ہی انگلینڈ کا سفر ہو گیا. تو 92 میں یہاں آ گئی تھی. میں جب شادی ہوئی تو ادھر آ گئے. پھر ایسے ٹائم گزرا, پھر کرتے کرتے, کیونکہ جب آپ کی ایک افیلیشن ہوتی کسی چیز سے, وہ ختم نہیں ہوتی ہے.
تو ابھی ہم نے جیسے کہ آپ نے بولا ہم نے ورثات تھیٹر بنایا, اس کی وجہ سے ہم تھوڑے بہت پروگرامز کر رہے ہیں, تھیٹر کر رہے ہیں, ڈراماز وغیرہ جو آگے جو بھی پلان کریں, میوزک وغیرہ, تو بس وہ کنیکشن ہے تو اس کے توسط سے ہم چل رہے ہیں. کیا سمجھتی ہیں پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے اور بالخصوص جو ہمارے ڈرامے ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ وہ obviously پوری دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے, کیا ہم اس کے اندر کوئی مزید بہتری لا سکتے ہیں, یا آپ سمجھتی ہیں کہ فلم انڈسٹری کو جو اسپیشلی اس وقت وہ جو عروج حاصل تھا اب وہ عروج نہیں ہے, تو کیا سمجھتی ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ بس ڈرامے تو آپ کو پہلے پتہ ہے, حسینہ معین تھیں, فاطمہ ثریا بجیا, ان ٹائم کے جو ڈرامے تھے جو کہ سب فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے تھے, اور ان کو آج تک دیکھا جاتا ہے, اور تنہائیاں, انکہی, اس طرح کے ڈرامے تو وہ ابھی تک دیکھے جاتے ہیں. لیکن فلم انڈسٹری اسی لیے خراب ہوئی کیونکہ یہ جو سٹیج تھوڑا پاکستان کا جو آیا, جو اس کی وجہ سے تھوڑا ماحول چینج ہوا, تو پھر جیسے کہ جو مطلب سمجھے اچھی فیملیز ہیں وہ نئی بچے آگے آنا چاہتے, اور جن کو شوق بھی ہے تو سٹیج سے ہی آپ اصل جاتے ہیں فلم میں, میڈیا میں, ہر جگہ میں. تو اگر آپ کا سٹیج, آپ کا پلیٹ فارم نیچے والا ہی نہیں ٹھیک ہے تو اوپر جانے تک تو پھر آپ کو بہت سٹرگل کرنا پڑتی ہے. تو لیکن ابھی شکر ہے کہ ہمارا جیسے جمال شاہ لوگوں کا, ان لوگوں کے جو سٹیج ہیں وہ لوگ ابھی بھی ویسے ہی کام کر رہے ہیں. لیکن امید کرتے ہیں کہ اچھا ابھی جیسے ابھی پیچھے شان کی بھی فلم آئی ہے تو وہ کافی پسند, لیکن اس میں بہت وائلنس, بہت اس طرح, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مطلب کہ ٹھیک ہے وہ نئے چیزیں انٹروڈیوس کر رہے ہیں, لیکن جو کلاسک چیزیں ہیں, جو آپ کا آرٹ اینڈ کلچر ہے, جو آپ کا کلچر پروموٹ کرتی ہیں, وہ ٹائپ ہمیں چیزیں چاہیے, تو وہ ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنا جو ہمارا ورثہ ہے ہم اس کو ہائی لائٹ کر سکیں. عدنان, آپ بطور اداکار ذرا مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فلم انڈسٹری کو, جیسے میں نے ابھی سمیرہ سے بھی یہ بات کہی کہ جو ہماری پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے اس کے اندر جدت لانے کی کتنی ہمیں ضرورت ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ پر سٹوری رائٹنگ میں کمی ہے, اداکاری میں کمی ہے, یا اس کی جو پریزنٹنگ ہے ہماری جو بنانے میں, کیونکہ جو ہمارے پڑوسی ملک کی اگر ہم بات مثال دیتے ہیں ہمیشہ, تو وہ یہ کہ کیونکہ بہت زیادہ ایک بڑا قسم کا وہ پروجیکٹ ریڈی کرتے ہیں اس پہ اور کروڑوں روپے اس پہ خرچ کی جاتی ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ فائنینشلی جو ہے وہ ہم کہیں پر کمزور رہیں جس کی وجہ سے اتنا ہم پیچھے رہ گئے اس فلم انڈسٹری میں؟ اصل میں پاکستان میں جب گجر کلچر آیا نا, گجر کلچر پنجابی فلموں میں, سلطان رائی تک تو ٹھیک تھا, سلطان رائی صاحب مرحوم, اس کے بعد جب گجر کلچر آیا, زیادہ آتا گیا تو ہماری پنجابی فلم انڈسٹری تباہ ہو گئی. اور فلموں نے جیسے ہالی ووڈ ہے یا بالی ووڈ ہے, ان لوگوں نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کیا, نیا اکوپمنٹ لے کر آئے, نئی چیزیں لائے, پر پاکستانی انڈسٹری آئی تھنک اس وقت اپنے آپ کو چینج نہیں کر پائی. اچھا, اگر وہ بھی اس ٹائم اپنے آپ کو چینج کر لیتی تو آج شاید اسی مقام پہ کھڑی ہوتی, جو کہ آج کے ایکٹر کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس دنیا کے بیسٹ ایکٹرز ہیں. آئی تھنک شان از ون آف دا بیسٹ ایکٹر, اور یہ بات پورا بالی ووڈ بھی مانتا ہے, پوری دنیا مانتی ہے کہ شان جیسا ایکٹر کوئی نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ وہ چینج نہیں آ سکا. اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس 4 صوبے ہیں, اب بلوچستان اور KP کے, اور دوسرا پنجاب اور سرحد. ہماری زیادہ فلمیں کہاں چلتی ہیں؟ پنجاب میں. تو ہمارا بجٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا. انڈیا ہمارا نیبر کنٹری ہے, اس کی فلم پورے انڈیا میں چلتی ہے, اس کی آبادی کدھر ہے, وہ ان کا پروفٹ زیادہ ہے. عدنان, ایک بات بھی ہے کہ مجھے اب بھی یاد ہے تھا کہ جب میں پاکستان میں تھا تو اس وقت پشاور کے اندر بہت فلمیں بنا کرتی, پشتو میں فلمیں بنا کرتی تھی, بلوچی میں بنا کرتی تھی, اور آبویسلی پنجابی کے اندر, اردو کے اندر فلمیں بنا کرتی تھی. لیکن اب وہ تمام جو صوبے ہیں اب وہاں پر وہ میرا خیال ہے وہ فلمیں بنانے کا رجحان بھی کم ہو گیا ہے. صرف پاکستان میں وہ بھی دیکھیے اب کتنے عرصے کے بعد کی فلم جو ہے وہ ریلیز سننے کے ملتی ہے. شان کو آپ دیکھیں, ہم جو جہاں پر اوورسیز پاکستانی ہیں, ہم تو ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو فلم انڈسٹری ہے, جب بھی کوئی نئی فلم بنتی ہے تو ہمارا پورا جتنے بھی برطانیہ میں لوگ ہیں, پاکستانی کمیونٹی ہے, وہ ان کو پروموٹ کرنے کے لیے جاتی ہے. لیکن آخر ان کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو لے کر بنے. وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کر پا رہے. جب تک آپ نیا اکوپمنٹ نہیں لے کے آؤ گے, نئی چیز نہیں لے کے, اچھی کوالٹی نہیں دو گے, تب تک آپ ان کو آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. تو آئی تھنک ان کو چاہیے کہ اپنا سب کچھ نیا کریں, چینج کریں, اور سٹوریز اچھی لے کے آئیں,
پنجابی فلمیں پاکستان کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. پنجابی فلمیں ساری دنیا پسند کرتی ہے, پورا پنجاب, انگلینڈ میں بھی لوگ پسند کرتے ہیں. بالکل. تو ان کو چاہیے کہ ایسی پنجابی فلمیں بنائیں جو عوام پسند کریں اور عوام کے معیار پہ پورا اتریں, اچھی کوالٹی میں بنائیں. اور دوسرا, پاکستان میں سینماز کا بھی بہت پرابلم ہے. جو سینماز والے ہیں وہ پاکستانی فلموں کو ٹائم کم دیتے ہیں اور انگلش فلموں کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو پروفٹ نہیں ہوتا اور یہ نقصان میں ہوتے ہیں. تو پھر یہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں. تو ان سینماز والوں کو بھی چاہیے کہ یہ پاکستانی فلموں کو ٹائم دیں تاکہ یہ پروڈیوسر کو فائدہ ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ جو سینما گھروں کے مالک ہیں ان کو چاہیے کہ جو ہماری آپ پاکستان کی جو فلمیں ہیں ان کو بھی پروموٹ کریں. میں سمیرہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب ہماری جو فلمیں ہیں اسپیشلی اب آپ نے دیکھا ہوگا, میں اور آپ بحیثیت جرنلسٹ اگر بات کرتے ہیں تو جو بیرونی ممالک ہیں اور ان کے اندر ایک تو سٹینڈرڈ جو ہے وہ بہت ہائی ہے اس کا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ عمومی طور پر ایک ایسی فلمیں بناتا ہے جو کہ جنگوں میں محیط ہوتی ہے, جس کے اندر عمومی طور پر دکھایا یہ جاتا ہے کہ جی وہ ہمیشہ اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی حکومت کو بھی چاہیے کہ ہمیں اس جیسا جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے دوسرے ممالک کا, اس کو ہمیں اس جواب دینا چاہیے, اور اسی سٹینڈرڈ سے ہمارے جو پاکستان کے جو فوجی جوان ہیں, ہمارے پاکستانی افواج نے جو کارنامے کیے ہیں ان کے اوپر بالخصوص فلمیں بنانی چاہیے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ ایک پیغام جائے کہ ہماری جو پاکستان کی افواج ہیں ہماری سرحدیں محفوظ ہیں اور ہمارے نے کتنے ہم نے شہادتیں کی ہیں. کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ جی بالکل ہونا چاہیے, لیکن ڈراموں کے ذریعے تو ان لوگوں نے اپنا میسج کنوے کیا ہے. آپ نے پیچھے ڈرامے دیکھے ہوں گے, 2-3 آئے تھے کافی, عہد وفا تھا شاید وہ تھا, پھر ایک جو لیڈی تھیں ڈاکٹر جو نام بھول گیا, ان کے اوپر بھی ایک ڈرامہ بنا. لیکن ڈراموں کے ذریعے تو میسج کنوے کیا, اور ڈراموں کی کوالٹی اور ان کا سب کچھ ڈائریکشن ایوری تھنگ از ریئلی گڈ. لیکن فلموں تک وہ چیز آنے میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ہمیں ریونیو نہیں آئے گا, ہمیں اس سے کوئی پروفٹ نہیں ہوگا, اس وجہ سے میں بھی وہ اس طرف نہیں سوچتے ہیں کہ اسٹوری لائن ویسی نہیں ہے, کیا اس میں کوئی مسالہ نہیں ہے میں بھی, تو اس وجہ سے. لیکن ابھی شان کی فلم میں آپ نے دیکھا ہے وہ ٹوٹلی وہ پاکستان جیسا ماحول نہیں لگ رہا جو آپ نے شاید دیکھی ہوگی ابھی ریسنٹ فلم. ہم لوگ بھی گئے, کافی اس کی پروموشن وغیرہ کی گئی سب سینماز میں, کافی اچھا اس کو رسپانس ملا. لیکن وہ ٹائپ چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلائٹ کرنے والی چیزیں ہیں, وہ کوئی آپ کے بارے میں آپ کو کچھ ڈپکٹ نہیں کر رہی, کچھ دکھا نہیں رہی کہ آپ لوگ کیا ہیں, وہ دوسرا آپ کا مائنڈ سیٹ. مطلب یہ کہ جو ہمارا جو اصل پاکستان کا کلچر ہے, جو ہمارا ثقافت ہے اور ہماری جو کامیاب, ہماری ایک لمبی تاریخ ہے پاکستان کی کامیابیوں کی, ایک ہسٹری ہے. ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو پیدا کیا ہے, ہمارے اداکار ہیں, ہمارے جو فوجی افسران ہیں, ہمارے پولیٹیشینز ہیں. تو میرا خیال ہے ان کی زندگیوں کے اوپر ایک فلمیں بننی چاہیے تاکہ ہماری آئندہ نسلوں کو. عدنان, میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا جو کیریئر ہے, کیریئر میں آبویسلی آپ کو کوئی ایسا کردار جو اب تک آپ نے کیا ہو جو آپ کو خود کو پسند آیا ہو, اور ایسا کردار بھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک آپ کو ملا نہیں اور آپ کو تمنا ہو اس کردار کی. میری ایک فلم ریسنٹلی ریلیز ہوئی ہے, معافی. اچھا. تو میں ہمیشہ سے ایک نیگیٹو کریکٹر کرنا چاہتا تھا. رائٹ. تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نیگیٹو لگتے نہیں ہیں کہیں سے, آپ چاکلیٹ ٹائپ ہیرو ٹائپ لگتے ہیں. ہاں, تو میں ہمیشہ میرا چیلنج تھا کہ میں نیگیٹو رول کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے ان سے جب میری بات ہوئی, انہوں نے مجھے سٹوری سنائی, تو انہوں نے کہا کہ یہ نیگیٹو رول کر لو گے, تو آئی واز ویری ہیپی کہ یہ مجھے رول کرنا ہے. تو وہ رول میں نے کیا اور عوام نے اتنا پسند کیا کہ یہ میری خواہش تھی ایک نیگیٹو رول کرنے کی, تو وہ عوام نے مجھے بہت ماشاءاللہ پسند کیا. انہوں نے کہا کہ ویری نائس. جی ابھی وقت ہوا ہے تھوڑی سی بریک کا. ناظرین ابھی واپس آئیے گا, انتظار کیجیے گا میرے پروگرام بات اینڈ ٹاک میں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو میرے پروگرام بات اینڈ ٹاک کے اندر میرے مہمان جیسا پہلے تعارف کروا چکے ہیں, عدنان خان ہیں اداکار, اور سمیرہ اشرف میرے ساتھ موجود ہیں. تو عدنان, جہاں سے ہم بات کر رہے تھے اس سبجیکٹ کے اوپر کہ کہاں کمی ہے, کہاں کیسے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے, جو سوشل میڈیا اس سے بڑا امپیکٹ چھوڑا ہے, تو وہ کیسے ہم اس کو چیز کو ڈیل کر سکتے ہیں.
پاکستانی ڈراموں کو یا فلموں کو چاہیے کہ وہ اپنی پاکستانی ڈرامے تو خیر آلریڈی بیسٹ ہیں, آئی تھنک دے آر دا بیسٹ. وہاں پر صرف وہ زیادہ شاہانہ لائف دکھانے کے بجائے لوگوں کی پرسنل پرابلمس کو بھی دکھائیں تو وہ بھی اچھا ہے, غربت بھی دکھائیں, مڈل کلاس بھی دکھائیں تو وہ آئی تھنک زیادہ اچھا ہوگا. اور جہاں تک فلموں کی بات ہے, فلموں میں جتنا اچھا کوالٹی کام کریں گے, سوشل میڈیا ان کے لیے اچھا پلیٹ فارم ہے کہ وہ اپنا میسج دے سکتے ہیں ان کو, اور لوگ آئیں گے دیکھنے کے لیے. پاکستان کے ایکٹر دنیا کے بیسٹ ایکٹر ہیں, پاکستان کے ڈائریکٹرز بیسٹ ہیں, رائٹرز بیسٹ ہیں. یہ جو انڈین پنجاب کی فلمیں ہیں ان میں بہت سے رائٹرز پاکستان کے ہیں جو ان کو فلمیں لکھ کے دیتے ہیں. آپ بھی سمجھتے کہ کلچر اویئرنیس کے اوپر ہمیں کرنے چاہیے ڈرامے بھی اور فلمیں بھی, تاکہ ہمارا جو پاکستان کا کلچر دیکھیں بہت بڑی ایک ثقافت ہے پاکستان کی. اور اگر ہم بات کریں چاروں صوبوں کی تو پنجاب, بلوچستان, خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر کی, مطلب یہ تمام کی ایک کلچر ہے جو ہمارے آنے والی نسلوں تک منتقل کی جانی چاہیے بذریعہ فلموں کے ذریعے. کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ بالکل بالکل جی, یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے پورے پاکستان میں اچھا میسج آئے گا, ورلڈ میں اچھا میسج آئے گا, اور ماشاءاللہ اور زیادہ لوگ انٹرسٹ لیں گے ان کو دیکھنے میں, فلموں میں, ڈراموں میں. اور باہر کی جو فلمیں ہیں یہ ان کو دیکھنا بند کر دیں گے یہ جب اپنا کلچر پوری طرح. جیسے ابھی پاکستان میں ریسنٹلی ایک فلم آئی ہے دلی گیٹ, آپ نے اس کا نام سنا ہوگا؟ بالکل سنا. اب انہوں نے دیکھیں پاکستان کا لاہور, پورا اندرون لاہور, ہر چیز انہوں نے دکھائی ہے, اپنا کلچر دکھایا ہے, ہر چیز دکھائی ہے. ایسی فلمیں بننی چاہیے. سمیرہ آپ کیا کہتی ہیں اس ہمارے جو کلچر کے اسپیشلی جو کلچر ہے اس کی ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو اپنے لوگ ہیں, کیونکہ ڈراموز کے اندر ہم نے پہلے آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں کہ ڈرامے ہمارے کامیاب ہیں, لیکن فلموں کے تھرو ہم کم از کم پوری دنیا کو یہ بتانے میں کامیاب ہوں کہ اس وقت تو دیکھیں ہم نے ایک میسیج تو ہم آلریڈی دے چکے ہیں کہ ہم ایک امن پسند قوم ہے, اور بالخصوص یہ جو ہمارے صوبے ہیں ان کے لباس کتنے خوبصورت لباس ہے. اگر آپ دیکھیں آپ سندھی لباس ہیں, ہمارا پختونخوا کا لباس ہے, پنجابی کی ہماری پگ ہے, ٹھیک ہے, سندھی ہمارا کلچر, یہ سارے کے سارے خوبصورت لباس ہیں, وہاں کے زبانیں ہیں. تو اس پہ ہم کیسے اس کو زیادہ مزید امپروو کر سکتے ہیں؟ بس ظاہر بات ہے کچھ ہم بنائیں گے, کوئی اس طرح کے پروگرامز ہوں گے, اور کوئی جیسے آرٹ اینڈ کلچر کے اوپر کوئی جیسے کوئی ایگزیبیشنز وغیرہ ہوں, اس طرح کی بھی چیزیں ہوں, ان کو پروموٹ کریں, لائیو چیزیں پروموٹ کریں. پھر اس کو جیسے ایجوکیشن کے ذریعے ان چیزوں کو پروموٹ کیا جائے. حکومت پاکستان کی اس کے اندر کیا رول ادا کر سکتی ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ کہیں سے وہاں سے تو کوئی کمی نہیں ہمیں آ رہی ہے, یا وہاں سے اگر وہ ہیلپ کریں تو ان چیزوں کو مطلب انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہم دکھا سکتے ہیں؟ جی یہی تو بول رہی ہوں نا کہ اگر ایجوکیشن وائز اگر جس طرح وہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں جو آرٹ اینڈ میڈیا کے, جو فلم میکنگ کے, ان لوگوں کو اگر پروموٹ کیا جائے, ان لوگوں کو اسکالرشپس دی جائیں, وہ افیلیشن ادھر کی یونیورسٹی جیسے پہلے ہوتا تھا, ابھی بیچ میں تھوڑا گیپ آ گیا ہے. تو یعنی شاید وہ لوگ جو ان کے فنڈنگ ہے وہ کہتے تھے فنڈنگ نہیں, مے بی فنڈنگ کہیں اور یوز ہو جاتی ہے کچھ, لیکن اگر وہ لوگ کریں اس چیز کو پروموٹ کریں تو آپ کے پاس ٹیلنٹ تو بہت ہے پاکستان میں, اور اس ٹیلنٹ کو میں نے وہی کہنا ہے انہانس کرنے کے لیے ان کو باہر جانا چاہیے, ان کو اور جو آگے نئے جو چیزیں ہیں ان کو لرن کرنی چاہیے. پھر وہ اس کو مطلب کہ اپنا ایکسپیریمنٹ بھی کریں آ کے, اور اس کو پھر وہ پروموٹ کریں, اس کو مطلب ہائی لائٹ کریں گے اچھی طرح, تو پھر اپنا وہ اور مارک بنا سکتے ہیں. سمیرہ آپ نے نیشنل کالج آف آرٹس سے تعلیم حاصل کی, آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے خیال میں جو ڈرامے ہیں وہ معاشرے کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں؟ ظاہر ڈرامہ جیسے سمجھے تھیٹر سے آیا تو وہ ایک اس کے تھیٹر کیونکہ وہ لائیو ہوتا ہے, تو آپ کا پھر جو بولنا, آپ کا لہجہ, یہ ٹائپ چیزیں, آپ کی باڈی لینگویج, یہ اس طرح کی چیزیں وہ وہاں سے زیادہ. پھر جو آپ ڈرامے میں آتے ہیں, جب آپ کیمرہ کے سامنے آتے ہیں پھر وہ چیز ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اس کے لیے پھر آپ کو زیادہ کیا کہتے ہیں آرگنائز ہونا پڑتا ہے, اس طرح کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. لیکن اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کہ آپ کے جو آپ کے جیسے بول رہے ہیں ابھی کہ ہم لوگ صرف عمارت ہی دکھا رہے ہیں,
تو جو ہمارا کلچر ہے ورثہ ہے, جیسے جو لوگوں کے ابھی کافی ڈرامے آ رہے ہیں اس میں کافی چیزیں آگے آ رہی ہیں اور لوگ بہت پسند بھی کر رہے ہیں. ابھی اپنا صبا قمر کے ڈرامے ہیں وہ کافی کانٹرڈکشن میں بھی جاتے ہیں, لیکن وہ جو سب کچھ ہے اس کو پراپرلی دکھا رہے ہیں, اور میرے خیال میں شی از دا اونلی ایکٹریس جو اس چیز کو صحیح طرح سے پورٹرے کر رہی ہیں. اور اسی طرح جیسے وہ ہیں, اب جیسے جس طرح وہ کر رہی ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے پیچھے ایک لیگیسی چھوڑیں, کسی کو اور بھی ٹرین ویسے کریں, تو وہ پھر آگے جا کے کوئی ان کا نام کرنے والا ہوگا نا, ہاں بھئی یہ اس کا فالوور ہے اس کے, تو سکھانے سے آئے گا نا وہاں تک. اب صبا قمر وہاں پہنچ گئی ہیں, لیکن ایک کوئی بندہ ہے وہ وہاں کھڑا ہے, اس کو بھی وہاں تک آنا ہے, اس کو کون ہیلپ کرے گا؟ کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جو وہاں پر ٹریننگ دے رہی ہو نئی جنریشن کو, جہاں پر وہ بیٹھ کر اداکاری سیکھیں, اداکاری کے لوازمات سیکھیں اور ڈائلاگ کے مطلب پوری ایک ٹریننگ ہونی چاہیے؟ بالکل ہے, وہاں پہ سب کچھ ہے, اور بہت سارے انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے ہیں, پرائیویٹلی بھی لوگ کر رہے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. پیڈ بھی ہیں, ویسے ظاہر بات ہے پیڈ ہی ہے, پرائیویٹ ہی, یہ سب چیزیں آپ لرن کر سکتے ہیں, ادھر ہوں یا وہاں پہ ہوں. تو ظاہر بات جس کا شوق ہے وہ تو اس چیز کو کرے گا جہاں سے بھی اس کو ہوگی. یہاں بھی لوگ بچے پڑھنے آتے ہیں, آگے ماسٹرز کرنے آ رہے ہیں, پی ایچ ڈی وغیرہ کر رہے ہیں, تو لیکن یہ کہ ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور گورنمنٹ لیول کے اوپر وہ کرنا چاہیے. میں کچھ کہنا چاہوں گا ادھر. سوشل میڈیا نے ہمارا کلچر زیادہ دکھا دیا ہے, آئی تھنک مجھے ایسا لگتا ہے. اگر آپ ڈراموں اور فلموں کی نسبت, جیسے کیلاش پاکستان کی ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے, بالکل ان کے ڈریسز کتنے پیارے ہیں, بالکل, اب وہ ہمیں سوشل میڈیا سے دیکھنے کو ملتا ہے, ایسا ہی ہے, لیکن ہمیں ڈراموں میں نہیں ملتا. تو آئی تھنک ان کو سوچنا چاہیے پاکستان کے ناردرن ایریاز کتنے پیارے ہیں, دنیا کے خوبصورت ترین ہیں, وہاں پہ جائیں, ادھر لوگوں کو بتائیں, خوبصورت وادیاں دکھائیں. لیکن کیونکہ آئی تھنک آپ کی آگے والی بات ہے کہ وہ ریٹنگ کے چکر میں سارا کام اوپر نیچے ہو رہا ہے, کچھ امیرانہ لائف زیادہ دکھا رہے ہیں, بلڈنگز, گاڑیاں, بس. اور بالکل ہر پروگرام کے اندر جو ہر ڈرامے کے اندر دکھایا جاتا تھا کہ یہ 200 کروڑ کا ہے بزنس اور یہ سے ہے, مطلب ہمیں ایکچولی جو نیچرل لائف ہے, جو ہمارے وہاں پہ لوگوں کی زندگی ہے, طرز زندگی سے متاثر لوگ ہیں, میرا خیال اس طرح کی سٹوریوں کو ہٹ کرنا چاہیے. عدنان مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک اداکار ہیں, عمومی طور پہ سیٹ پہ ہوتا ہے, کبھی آپ نے اچھی اداکاری کی, اب کبھی آپ نے غلط اداکاری کی. غلط اداکاری مطلب ہے کہ آپ وہ پرفارمنس نہیں دے سکے, تو یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹر آپ کو ڈانٹتا ہے, یہ آپ نے کیا نہیں اس طریقے سے. کبھی ایسا ہوا کہ کبھی ڈانٹ پڑی آپ کو ڈائریکٹر؟ ایسا ہوا, کیونکہ آئی تھنک رونے والا جو سین ہوتا ہے وہ سب سے مشکل ہوتا ہے. اچھا, کیونکہ اس میں ہر ایکٹر کو صحیح طرح رو نہیں پاتا. صحیح ہے. تو میں نے ابھی ریسنٹلی ایک فلم کی ہے جو ابھی ریلیز نہیں ہوئی, اس میں پنجاب کے بہت بڑے سنگر ہیں ملکیت سنگھ, اور پاکستان سے زارا اکبر ہیں, اور ساتھ میں بھی کام کر رہا ہوں. تو میرا رونے کا سین تھا, تو ڈائریکٹر صاحب نے مجھے 6-7 دفعہ ڈانٹا. ڈائریکٹر صاحب رکی چوہان صاحب ہیں, میرے بڑے بھائی جیسے ہیں, انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا. انہوں نے کہا تم رو نہیں رہے, صحیح رو رہے ہو پر صحیح نہیں آ رہا. اور پھر میں نے جب رو کے دکھایا تو سب نے تعریف کی. تو ایسا ہے کہ ڈائریکٹر صاحب کو غصہ بھی آتا ہے, اور یہ ضروری بھی ہے, آنا بھی چاہیے اگر کوئی اچھا ایکٹنگ نہیں کر رہا. کبھی کوئی خواہش ہوئی کوئی ایسا اداکار جس سے آپ کو ملنے کی خواہش ہو کہ یار میں نے اس اداکار کو ملنا ہے, ہر صورت ملنا ہے, ویسے اس کے لیے مجھے بے شک کہیں بھی جانا پڑے؟ انسپائر ہوتا ہے نا بندہ کچھ اداکاروں سے, کچھ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں. بچپن میں میرا تھا کہ میں شاہ رخ خان سے ملوں. شاہ رخ خان میرا فیوریٹ ایکٹر تھا. اچھا. تو ان سے میری 2 دفعہ ملاقات ہوئی یہاں پر, اور ایک میرا دل ہے نعمان اجاز کے ساتھ پاکستان میں. اچھا. ہی از ون آف دا بیسٹ ایکٹر پاکستان, نعمان اجاز. صحیح. ہاں, ان کے ساتھ کبھی زندگی میں ملاقات ہوئی تو آئی ول سے کہ لمبی ملاقات ہو ان کے ساتھ. سمیرہ, آپ کے دل میں کوئی خواہش ہو کہ جی آپ گلوکاری سے وابستہ ہیں, کسی بڑی گلوکار سے, آپ کا گلوکارہ سے ملنے کا آپ کا کبھی آپ کو تجربہ ایکسپیرینس حاصل ہوا, یا آپ کی خواہش ہو کہ میں کوشش کروں ان سے ملوں اور ان سے کچھ سیکھوں؟ میں سرد نذیر صاحبہ سے ملی ہوئی ہوں, نور جہاں سے بھی میری ملاقات ہوئی ہوئی ہے کہ ان کی بیٹی ہم لوگ سے ساتھ سینئر تھی, سمینا جو ہیں, تو نہیں سمینا جو ہیں, سمینا. اچھا. تو اور پھر
ابھی میں جب پاکستان ریسنٹلی گئی تھی تو میں فریدہ خانم میری بہت فیوریٹ ہیں, اور میں ان سے ملنے بھی گئی تھی ان کے گھر ان کی بیٹی سے, لیکن اس دن ان کی تھوڑی طبیعت ناساز تھی, لیکن میری رات کی فلائٹ تھی, پھر مجھے واپس آنا پڑا تو وہ رہ گیا. تو لیکن وہ ماشاء اللہ ویری نائس لیڈی ابھی بھی. اور یہ بات نہیں کہ اولڈ بھی یہ لوگ, ابھی دوسری آشا بھوسلے وہ چلے گئے ہیں جیسے بھی ہے, ابھی آپ کو پتہ ہے ان کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے جی. تو دوسری میری فیوریٹ وہ ہیں, وہ میری لائف ٹائم خواہش تھی کہ میں کبھی ان سے ملوں, تو لیکن نہیں موقع ملا. لیکن وہ ان کے گانے میں گاتی بھی ہوں اور مجھے وہ فار ایور سے وہ پسند ہیں. جی پروگرام کے ختم ہونے کی طرف ہم جا رہے ہیں. صرف آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ نوجوان نسل کو, آپ دونوں سے پوچھوں گا باری باری, نوجوان نسل کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے جو لوگ فلم انڈسٹری میں آنا چاہ رہے ہیں, لڑکے اور لڑکیاں, ان کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ محنت کریں اور محنت کرتے رہیں, میرا یہی ہے. کامیابی ایک دن آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ. سمیرہ آپ کیا کہیں گی؟ بس میں بھی یہی کہوں گی محنت کریں اور اپنا جو آپ کا ایک آئیڈیا اس پہ ڈٹے رہیں, کسی کو مت دیکھیں جو کیا کہتے ہیں ہارس اینڈ ٹورٹائز والی ریس ہے یہ سب, تو آہستہ آہستہ آپ اپنے مقام پہ پہنچ ہی جاتے ہیں, جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین آپ نے بات سنی ہمارے مہمانوں کی, ہمارے دو خوبصورت مہمان اس میں موجود تھے, اور اصل بات ہم نے کی ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری کی, پاکستان کی ڈرامہ کی. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری جو ہے وہ بہت عروج پر ہے اور اس کو پوری دنیا میں اس کو پسند کیا جاتا ہے. جہاں تک فلم انڈسٹری کی بات ہے اس کے اندر بہت سی ابھی ضرورت ہے ہمیں چیزوں کی, اور میرا خیال ہے اس کے اندر حکومتی جو سرپرستی ہے وہ بہت لازم ہے, اور بالخصوص ایک ایسی فلمیں جو بنائی جانی چاہیے. آج کی گفتگو کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ایسی فلمیں ضرور بنائی جانی چاہیے جو لوگ ہمارے ملک کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتے ہیں, جو ہمارے ملک کی سرحدوں کے خلاف, ہمارے پاک آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, ہمیں ایسی فلمیں بنانی چاہیے, ان کا توڑ کرنا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ ہمارے ملک کی افواج ہماری سرحدوں کی ضمانت ہیں اور ان کی لازوال قربانیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ ملک جاری و ساری ہے. آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آنا تھا زارا اکبر صاحبہ نے, لیکن وہ ان کی علیل تھی اس وجہ سے وہ شرکت نہیں کر سکیں. تو ناظرین اگلے پروگرام کے اندر ہم کوشش کریں گے, ہم ان سے ہماری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے. تو ناظرین اگلے پروگرام تک اپنے میزبان شیخ اعجاز افضل کو بات اور ٹاک پروگرام میں اجازت دیجیے. ہم آپ سے بات بھی کریں گے, ٹاک بھی کریں گے, لیکن آپ دیکھتے رہیے ڈی ایم نیوز اردو. اجازت دیجیے.